نعت پڑھا کرتے ہیں، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ عبد الرحمن اشرف اور محمد طاہر مائک پر تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت کے پھول نچاور کریں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب رل مل کر درود شریف پڑھیں۔ موسیٰ کولو موڑ گئے، سب تنہا استاد جی چھوڑ گئے۔ موسیٰ کولو موڑ گئے، سب تنہا استاد جی چھوڑ گئے۔ والی ساریاں دی اکھ دے تارے، ساریاں دی اکھ دے تارے۔ اللہ دے لاڈلے ہن لوگو، اللہ دے لاڈلے ہن لوگو، سکو تنہا استاد جی چھوڑ گئے، سکو تنہا استاد جی چھوڑ گئے۔ اے نام ظہور پیارا ہے، اے نام ظہور پیارا ہے، اے جان دا سارا زمانہ ہے، اے جان دا زمانہ سارا ہے۔ اعلیٰ شخصیت دے مالک ہیں، اعلیٰ شخصیت دے مالک ہیں، سکو تنہا اوتاں چھوڑ گئے، سکو تنہا اوتاں چھوڑ گئے۔ موسیٰ کولو موڑ گئے، سکو تنہا اوتاں چھوڑ گئے۔ موسیٰ کولو موڑ گئے، سکو تنہا استاد جی چھوڑ گئے۔ اے ہزارہ قاری بنائے، انہاں سب کو قرآن پڑھائے۔ اے ہزارہ قاری بنائے، انہاں سب کو قرآن پڑھائے۔ شاگرد پریشاں حضرت دے، شاگرد پریشاں حضرت دے، سب پشیماں کر کے چھوڑ گئے، سب پشیماں کر کے چھوڑ گئے۔ موسیٰ کولو موڑ گئے، سب تنہا استاد جی چھوڑ گئے۔ موسیٰ کولو موڑ گئے، سب تنہا استاد جی چھوڑ گئے۔ کہ تو علم دی پیاس بجھ سی، اے زمانہ سارا کچھ سی، کہ تو علم دی پیاس بجھ سی، اے زمانہ سارا کچھ سی۔ جامعہ فسانوں کو پیارا ہے، آباد کر کے رخ موڑ گئے۔ جامعہ فسانوں پیارا ہے، رخ آباد کر کے رخ موڑ گئے۔ موسیٰ کولو موڑ گئے، سکو تنہا استاد جی چھوڑ گئے۔ موسیٰ کولو موڑ گئے، سکو تنہا استاد جی چھوڑ گئے۔ طلبہ سارے یاد کریں دے، استاد بھی سب آج تے روندے۔ طلبہ سارے یاد
اسا سارے کو چھوڑ گئے قاری صاحب پیارے اسا سارے کو چھوڑ گئے بس حافظ دعا منگ چلوں بس حافظ دعا منگ چلوں میرے مولا جنت عطا کر چلوں میرے مولا جنت عطا کر چلوں اے موت پھیڑ مگا دے دی اے سب دنیا چھوڑ گئے اے موت پھیڑ مگا دے دی اے سب دنیا چھوڑ گئے وہ ساڈے کولوں موڑ گئے سکو تنہا استاد جی چھوڑ گئے وہ ساڈے کولوں موڑ گئے سکو تنہا استاد جی چھوڑ گئے میں عرض کر رہا تھا کہ فطرت کا تقاضا ہے رب لم یزل نے ترتیب ایسی ہی بنائی ہے آنے میں ترتیب ہے اور جانے میں کوئی ترتیب نہیں اور جو انسان دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے یقیناً اس دنیا میں اولو العزم انبیاء کرام بھی تشریف لائے تو انہیں بھی جانا پڑا اولیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت اعظام تشریف لائے تو انہیں بھی جانا پڑا یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا صرف اور صرف تیاری کی جگہ ہے اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ دنیا ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ہمارے اسکول کالج کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیپر کی تیاری کرتے ہیں پیپر دینے سے پہلے ہم یہاں اس دنیا کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں ہم اپنے آخرت کے پیپر کی تیاری کر رہے ہیں اب اچھا طالب علم اسی کو سمجھا جائے گا اچھا اسٹوڈنٹ وہی ہوگا کہ جو اچھے پیپر کی تیاری کرے امتحان حال میں داخل ہوتے ہی اپنے پرچے کو دیکھتے ہی وہ خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے اور یہ کہے کہ یہ سارا پرچہ تو مجھے آتا ہے یہ سارا پیپر تو بہت آسان آیا ہے دوستو جب قبر میں اتریں ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست احباب متعلقین ہمارے ورثاء جب ہمیں قبر میں اتاریں تو قبر میں اترتے ساتھ ہی کیفیت و منظر کچھ ایسا بنے کہ اترتے ساتھ ہی جب نکیرین کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہو تو ہماری زبان پر بھی یہی جملہ ہو کہ جو تم پوچھ رہے ہو یہ تو سارا مجھے آتا ہے اس لیے کہ دنیا میں تیاری اسی کی کرتا رہا ہوں اور مجھے یہاں پر وہ یاد آیا رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا ایک بہت بڑی اللہ والی گزری ہیں جب ان کو دفن کیا گیا نا نکیرین آئے پوچھنے کے لیے اور یہ ہر ایک کی قبر میں تشریف لاتے ہیں ہر ایک نے جا کر بتانا ہے 3 سوال ہیں اللہ کرے ہمیں اس زندگی کے اندر ان سوالات کی تیاری کی توفیق اور موقع مل جائے من ربک تیرا رب کون ہے یہ رٹ لینا کہ میرا رب اللہ ہے یہ یہاں کا رٹا ہے اگر اللہ کے حکموں پر ہم چلے ہوں گے وہاں زبان سے نکلے گا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو رابعہ بصری سے جب ان نکیرین نے سوال کیا نا بتا تیرا رب کون ہے تو اس اللہ والی نے جو جواب دیا وہ میرے مخاطب اس وقت جتنے بڑے حضرات تشریف فرما ہیں بچے نے میں ان سے مخاطب ہوں جو رابعہ نے جواب دیا ہے ایک خاتون ہو کر ایک عورت ہو کر صنف نازک ہو کر جو اس نے جواب دیا ہے وہ جواب اپنے دل کی تختی پہ لکھیے ذرا اور زندگی بھر اس جواب کو اپنا سبق بنائیے رابعہ کہنے لگی کیا پوچھتے ہو میرا رب کون ہے جاؤ پہلے اللہ سے پوچھو جاؤ پہلے اسی رب سے پوچھو اسی اللہ سے پوچھو جو رابعہ
زمین پہ رہتے ہوئے ساری زندگی تجھے نہیں بھولی، 2 گز زمین کے اندر کیا آ گئی یہاں رابعہ تجھے بھول جائے گی؟ یہی ہوا ہے نا کہ زمین کی چھاتی سے زمین کے اندر 2 گز زمین کے اندر آئی ہوں، بس اتنا ہوا ہے۔ ساری زندگی جس کی یاد میں گزری ہے، ساری زندگی جس سے فریادیں کرتے ہوئے گزری ہے، 2 گز زمین کے نیچے کیا آ گئی؟ اب یہاں میں اپنے اللہ کو بھول جاؤں کہ میرا رب کون ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کریم سے جب جا کر یہ سوال اسی طرح کیا گیا کہ اللہ تیری بندی تو یہ کہہ رہی ہے، رب لم یزل کی طرف سے اعلان ہوا کہ میری بندی کے لیے جنت کے دروازے، جنت کی کھڑکیاں کھول دو اور اس سے کوئی سوال و جواب نہ کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہچانیں۔ ابھی بچے استاد مکرم حضرت قاری ظہور صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی شان میں چند اشعار آپ کی خدمت میں کہہ رہے تھے۔ یقیناً یہ ایک تنہائی کے لمحات ہیں۔ کل وہ ہمارے درمیان، اور میں قاری عبید اللہ صاحب سے پچھلے پروگرام پر ختم قرآن کے موقع پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مدرسے سے نکلتے ہیں اور جامعہ حفصہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو یقین جانیے باوجود اس کے کہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، باوجود اس کے اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھایا، باوجود اس کے کہ انہی قدموں کے ساتھ چل کے جنازہ پڑھنے کو گئے، لیکن اب بھی دل کے اندر کیفیت یہ ہے کہ استاد مکرم مدرسے میں موجود ہوں گے۔ اور یہاں سے جب شہر دیپال پور کی طرف رخ کرتے تو وہاں جامعہ میں تشریف لاتے تو الف سے یا تک سارے حالات پوچھتے۔ یقین جانیے ان کے برادر اصغر تشریف فرما ہیں، بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ جب بھی تشریف لے جاتے ہیں حالات پوچھتے ہیں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ سارے حالات تفصیل سے پوچھتے، جو مشورہ کرنا ہوتا اس مشورے کے حوالے سے بہت ہی اعزاز کے ساتھ نوازتے۔ بہرحال آج انہی کی یاد میں یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا پنا ہوں کہ خالق لم یزل ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے اگلے مہمان مکرم کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ یقیناً یہ انہی کی تصویر ہیں۔ گو اللہ نے علم میں بہت اونچی شان دی ہے، بار بار حرمین شریفین کی زیارت فرما چکے ہیں اور ایک طویل عرصے تک وہاں قیام پذیر بھی رہے۔ تو انہی کی یاد میں کچھ کلمات ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میری مراد استاد الحفاظ، استاد القراء حضرت اقدس حضرت مولانا الحاج قاری حاکم علی رحیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور استاد مکرم کی یاد میں اور اس مجمع کو نصیحت کے طور پر جو چند جملے ارشاد فرمانا چاہتے ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران اسلام، عزیز دوستو، بزرگو، عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جو پروگرام برخوردار مولوی عبید اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمل میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے اور وہ اپنے اہل خانہ کے لیے مستقل ایک سائے کی طرح تا دیر سلامت رہیں۔ انہوں نے
برادر مکرم حضرت قاری ظہور الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کو ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں بھولے ہوئوں کو سبق یاد دلایا ہے کہ ہم کبھی یہاں اکٹھے جمع ہوا کرتے تھے، ہر معاملے میں ہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں میں سب میں ہر ایک میں یہ صفت عطا فرمائے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت فرمائی۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے متعلق وصیت فرمائی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کرو۔ اس مشورے میں کئی خیریں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، تو اس وصیت کو یاد کرتے ہوئے ہم بھی اپنے ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے تھے۔ آج ہمیں دوبارہ برخوردار نے یاد دلایا کہ ہم یہاں جمع ہوا کرتے تھے، تو گزارشات تو جتنی بھی کی جائیں وہ کم ہیں، لیکن میں آپ حضرات کو صرف ایک نصیحت کروں گا۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر 2-3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، بس ان 3 چیزوں کو غور سے ہم نے سننا ہے، پھر ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِي، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دو، یا عبادی، میرے بندوں کو، میرے بندوں کو۔ اللہ نے نسبت کس طرف کی ہے؟ اپنی طرف کی۔ تو تنبیہ کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنے بندے کہیں اور ہم شیطان کے بندے بنے، ہم نفس کے بندے بنے، ہم تکبر کے بندے بنے، ہم یہ سب چیزیں اللہ کی نسبت کو بلا کر کے ہم اپنے آپ کو آپ کی نسبت اس طرف کر رہے ہیں جس کا وجود نہیں ہے، اور اس طرف سے کٹ رہے ہیں جس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ هو الحی لا یموت، اللہ زندہ ہیں، کبھی مرے گے نہیں، کبھی موت نہیں آئے گی۔ باقی تمام کی تمام چیزوں کو موت آ جائے گی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ جب اہل جنت کے جنت کے لیے فیصلے ہو جائیں گے، اہل جہنم کے جہنم کے لیے فیصلے ہو جائیں گے، تو موت کو بھی ایک شکل دی جائے گی اور پھر پلسرات پر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، تو موت کو بھی موت آ جائے گی۔ آج ہم ان چیزوں کی طرف تو اپنے آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہماری نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِي، اے میرے بندے۔ میں برخورداروں کو نصیحت کرتا ہوا کہتا ہوں کہ طلباء ہوں، 50-100 طلباء ہوں، ہر ایک کا نام جانتے ہوئے کسی کو میں آواز لگاتا ہوں یا محمد، کسی کو آواز لگاتا ہوں یا عبد الرحمن، کسی کو آواز لگاتا ہوں یا عبد الرحیم، کسی کو آواز لگاتا ہوں یا عبداللہ، ہر ایک کو میں آواز لگا کر کے بلا رہا ہوں۔ ایک بچے کو میں کہتا ہوں میرے بیٹے ادھر آؤ، بتاؤ اس پر کیا گزرے گی۔ سوچیں تو صحیح کہ اللہ نے یا عبادی کہہ کر کے ہمارے اندر کو راحت سے بھر دیا ہے، سکون سے بھر دیا ہے، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، یا عبادی، میرے بندے۔ نسبت دوستو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر کے آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے، زمین سے اٹھا کر کے آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ نسبت ایسی چیز ہے، نسبت وہ مقدس چیز ہے کہ ایک رذیل چیز کو قیمت بخش دیتی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، کپڑے وہ بھی ہیں جو میں نے پہن رکھے ہیں،
کپڑے وہ بھی ہیں جو آپ نے پہن رکھے ہیں، کپڑے وہ بھی ہیں جو دنیا کے سلاطین پہنتے ہیں، بادشاہ پہنتے ہیں۔ ہر ایک کپڑا ہے نا، اس کپڑے میں تو کوئی شک نہیں ہے، میری طرف متوجہ رہیں۔ کپڑے ہر وہ کپڑا ہے، یہ کپڑا ہے، جو میں نے پہن رکھے ہیں وہ بھی کپڑے ہیں، جو بادشاہ پہنیں گے وہ بھی کپڑے ہوں گے، لیکن ایک وہ کپڑا ہے جس کو قرآن کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ بتاؤ اس کپڑے کی قدر بڑھ گئی جس کی نسبت قرآن سے ہوگی، اور ایک وہ غلاف ہے جس غلاف کی نسبت بیت اللہ شریف کی طرف ہو گئی۔ دنیا میں سے ہر ایک مسلمان اس غلاف کا ایک دھاگا لینے کے لیے اگر اس کو کروڑہ بھی خرچ کرنے پڑے تو وہ اس کو خرچ کر ڈالیں گے۔ کیوں؟ اس کی نسبت اللہ کے گھر کی طرف ہے۔ تو دوستو ہماری نسبت اللہ کی طرف ہے، ہم اپنے آپ کو کیوں بھول گئے؟ ہم اس نسبت کو کیوں روند رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو رسوائی کا سبب کیوں بنا رہے ہیں؟ ہماری نسبت بلند ہے، ہمیں بلند ہونا چاہیے۔ ہم آج رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ ہر ایک ہم میں سے غور تو کرے، فکر تو کرے کہ نسبت ہماری اللہ کی طرف ہو اور ہم رسوا ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے اسرفوا علی انفسہم، وہ میرے بندے جو اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہیں، زیادتی کر چکے ہیں، انہوں نے کوئی گھڑی، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں چھوڑا جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ میں نے آج 50 سال تک اللہ کے تمام احکام کی نافرمانی کی، نمازیں میں نے چھوڑی، روزے میں نے چھوڑے، زکوٰۃ مجھ پر تھی میں نے ادا نہیں کی، عشر مجھ پر واجب تھا میں نے ادا نہیں کیا، اللہ کی مخلوق پر ظلم سے ظلم میں نے ڈھائے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی جو میں نے نہ کی ہو، لیکن پھر بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ عبادی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وجہ ہم نے تو اللہ کی کسی حکم کو چھوڑا ہی نہیں ہے جس کی ہم نے نافرمانی نہ کی ہو، پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ نے مغفرت کی صفت کو 2 دفعہ ایک جگہ پر نقل فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ سب گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ اسی کے اندر تو صفات رحم ہے، اسی کے اندر تو صفات مغفرت ہے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، الفاظ اللہ کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو کر کے فرماتے ہیں کہ آئے میرے بندے، آئے میرے بندے، اگر تو زمین و آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دے اور پھر بھی تو میری طرف لوٹ آئے اور مغفرت طلب کرے، معافی طلب کر لے اور توبتاً نصوحا، نصوح والی توبہ کرے، یعنی دل ہی دل کے اندر ندامت کر کے دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہ جانے کا عہد کر لے، تو میرے بندے میں یہ پورا زمین و آسمان کا بھرا ہوا خلا تجھے ایک لحظے میں معاف کر دوں، میری رحمت میں کیا کمی ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بخشنے والا وہی ہے، کیونکہ اسی کے اندر یہ صفات ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے
جس کے اندر ایسی صفات موجود ہوں جو اللہ کے اندر ہیں۔ اس لیے دوستو، میں آپ کو نصیحت کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، آپ کا ہم عمر ہوں، لیکن کہا گیا ہے نصیحت کرنے کے لیے، تو میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اب تک جو ہو چکا، توبہ کی 3 شرطیں ہیں، ان کو اپنائیے، اس پر عمل کیجئے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ دیکھو ہمارے معاملات کیسے حل ہوتے ہیں، ہمارے معاملات کیسے طے ہوتے ہیں، ہماری پریشانیاں کیسے اڑتی ہیں، اور ہماری محبتیں کیسے بڑھتی ہیں۔ 3 شرطیں ہیں توبہ کی۔ ایک شرط یہ ہے کہ جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ان سے توبہ کی جائے، ندامت اختیار کی جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان گناہوں کی طرف دوبارہ نہ جانے کا اللہ سے عہد کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جی ہم تو توبہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم تو توبہ کرتے ہیں پھر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ بھائی عہد کرو گناہ نہ کرنے کا، ہو جانا یہ اللہ کی صفت کے علاوہ ہے، اللہ کی صفت سے ماورا نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اگر تم تو گناہ نہیں کرو گے، توبہ کی تمہیں توفیق نہ ہو، تم توبہ نہیں کرو گے، تمہارے علاوہ میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ بھی کرے اور مجھ سے توبہ بھی مانگے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ اپنے گناہوں پر ندامت ہے، اپنے کیے ہوئے پر ندامت کرنا، یہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ ہم سے یہی مطلوب ہے، یہی ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ندامت اختیار کرنا اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا عہد کرنا، اگر اس کے باوجود پھر بھی گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے واپس آ کر کے پھر توبہ کرنا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اشعار کے اندر یہی بات کی ہے کہ اگر تو 1000 بار بھی توبہ توڑ کر کے آ جائے، پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ پھر بھی آپ کی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی آخر پہر میں 2 فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ اعلان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اٹھ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، اللہ سے معافی مانگ لے، اور جو تیری ضرورت ہے اللہ کے سامنے رکھ دے۔ ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، اے گناہوں میں مبتلا انسان، گناہوں میں مبتلا انسان، اب تو ہٹ جا، اللہ کے دروازے مغفرت کے لیے کھل چکے ہیں، اب تو ہٹ جا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر روز فرشتے ہمیں اعلان کر کے بلاتے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے مغفرت طلب کر لو، اللہ سے رزق لے لو، اللہ سے اولاد طلب کر لو۔ ہر ایک انسان کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہاں سے اٹھتے ہوئے ان سبق کو یاد کر کے نکلیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور آج کے بعد جو گناہ ہم سے ہو چکے اس سے ہم منہ موڑیں گے اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔